دیکھیں آپ کچھ لوگوں کو آج بھی نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ اگر آپ کو نیند نہ آئے تو کچھ لوگ یہ کلک کی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز سن کر انہیں نیند آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ماں کے دل کی دھڑکن سننے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں اور کلک کی ٹک ٹک کی آواز سنتے ہیں تو انہیں نیند آ جاتی ہے، انہیں سکون آ جاتا ہے۔ دیکھیں بچہ رو رہا ہوتا ہے نا تو ماں جب سینے سے لگاتی ہے تو بائیں جانب لگاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں تھا تو ماں کے دل کی دھڑکن کا عادی ہو چکا تھا۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ماں کے دل کی اس دھڑکن کی وجہ سے ان کے اخلاق، ان کی عادات ماں کی طرح ہو جاتی ہیں، یعنی وہ جب دنیا میں آتے ہیں تو ان کا انداز تکلم، ان کا کردار، ان کی گفتگو کا طریقہ یہ سب ماں کی طرح ہو جاتا ہے۔ اچھا یہاں ایک جملہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ جو بچہ 9 مہینے اپنے دل کو اپنی ماں کے دل کے قریب رکھتا ہے، جو بچہ 9 مہینے اپنے دل کو اپنے ماں کے دل کے قریب رکھتا ہے، اس کی ساری زندگی ماں کی زندگی کی طرح ہو جاتی ہے۔ جو بچہ 9 مہینے اپنے دل کو اپنی ماں کے دل کے قریب رکھتا ہے، اس کی دنیا ماں کی دنیا کی طرح ہو جاتی ہے، اور جو مرید ساری زندگی اپنے دل کو پیر کے دل کے قریب رکھتا ہے، اس کی آخرت اس کے مرشد کی آخرت کی طرح ہو جاتی ہے۔ اچھا اب یہ کوئی سے کہہ سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائی یہ تو خطیبانہ حاشیہ آ رہی ہے، فن خطابت کے جوہر دکھاتے ہوئے بندہ یہ کہہ دیتا ہے۔ دلیل ہے، دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بھائی مرشد جنت دیتے ہیں، مرشد کے ہاتھ میں جنت ہے، جسے چاہے عطا فرما دے، اللہ کے اذن سے دیتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ولی، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور ہے بھی کتاب التوحید میں، اولیاء اللہ کی بارگاہ میں مجادلہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مجادلہ کرتے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ حضرت سے پوچھیے، میں نہیں چاہتا مجھ پر کوئی فتویٰ لگا دے، ترجمہ میں نہیں کرتا مجادلہ کا۔ اللہ کی بارگاہ میں مجادلہ کرتے ہیں۔ اچھا کہتے کیا ہے؟ مولا، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے کچھ چاہنے والے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، a common objection made by people, you people claim that Data Ali Hajwari gives you Jannah. Is it possible? It is shirk to believe that Data Ali Hajwari gives you Jannah. A lot of people say that. We believe undoubtedly whoever comes to Data Ali Hajwari and makes an intention of repentance, makes an intention of purifying his heart with the blessings of Data Ali Hajwari, Allah Jalla wa Ala will bless him with Jannah in the hereafter. And there is no doubt in this. There is no doubt in this, and we prove that from Quran and from the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wa sallam. اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فادخلتهم النار۔ مولا یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے پیارے، دیکھتے ہیں کہ ان کے کچھ چاہنے والے ان سے پیار تو بہت کرتے تھے، داتا کی بارگاہ میں حاضر بار بار ہوتے تھے، حاضری کا شرف حاصل کرتے تھے، لیکن کچھ کمزوریوں کی وجہ سے، کچھ گناہوں کی وجہ سے، کچھ بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں۔ اللہ کے ولی عرض کرتے ہیں، ہے اللہ یہ ہمارے پیارے ہیں، اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، میرے اللہ یہ ہمارے پیارے ہیں، یہ ہماری سنگت میں نمازیں ادا کرتے تھے، ہمارے ساتھ نمازیں ادا کرتے تھے، ہمارے ساتھ حج پر جاتے تھے۔ یا پتہ نہیں کون صلح کلی بیٹھا ہے اور کون ہے جو عقیدے پر پختہ ہے۔ كانوا يصلون معنا، مولا اب یہ جملہ جو عرض کر رہا ہوں عوام نہیں سمجھیں گے، لیکن میں دیکھوں گا کہ یہ جملہ سن کر کس کے کلیجے میں درار آ جاتی ہے اور کس کے چہرے پہ بہار آ جاتی ہے، میں دیکھوں گا۔ كانوا يصلون معنا ويحجون معنا، كانوا يصلون معنا ويحجون معنا، اور وہاں جا کر بھی یصلون۔ کیا سنا تم نے میں نے کیا کہا؟ میں کچھ باتیں اصحاب اشارت کے لیے ہوتی ہیں، تم مجھے مجبور کر رہے ہو کہ اصحاب صراحت سے بات کروں، تو سن لو کچھ ایسے ہیں جو گستاخوں کے پیچھے نماز ادا کر کے اپنا ایمان برباد کرتے ہیں۔ اولیاء کہتے ہیں، ہے میرے اللہ كانوا يحجون معنا ويصلون معنا ويصومون معنا، مولا یہ اپنے پیر کو دیکھتے ہیں، اپنے مرشد کو دیکھتے تھے، جو ہمارا عقیدہ وہی ان کا عقیدہ۔ اللہ فرماتا ہے اگر تمہاری بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو جاؤ ان میں سے جس کو پہچانتے ہو جنت میں داخل کر لو، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ اللہ کے اذن سے میں نے کہا جنت ولی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے عطا کر دے۔
ایک شخص کہتا ہے ارے یہ جنت کی گستاخی ہے کہ ولی کے ہاتھ میں جنت ہے، جسے چاہے عطا کر دے اللہ کے اذن سے، ایسے جنت کی توہین نہیں ہوتی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک بیٹے کے لیے اس کی ایسی ماں جو گنہگار ہے، نہ نماز پڑھتی ہے، نہ روزہ رکھتی ہے، نہ حج کرتی ہے، نہ عبادت کرتی ہے، نہ قرآن پڑھتی ہے، گنہگار ماں ہے، ایک بچے کے لیے اس کی گنہگار ماں کے پاؤں میں جنت ہے یا نہیں؟ اگر ایک بچے کے لیے اس کی گنہگار ماں کے قدموں میں جنت ہو سکتی ہے تو ایک گنہگار مرید کے لیے اس کے کامل مرشد کے ہاتھوں میں جنت کیوں نہیں ہو سکتی؟ اللہ کے اذن سے جسے چاہے عطا فرما دیتے ہیں۔